الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کئی امتیازات و خصائص سے نوازا. اسے سب سے حسین صورت عطا فرمائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سیدھے قد و قامت کے ساتھ زمین پر چلنے والا بنایا. دل کی بات کو فصیح الفاظ میں تعبیر کر کے دوسروں کو سمجھانے کی قوت بخشی. ہاتھ سے پکڑ کر کھانے کا قرینہ عطا کیا. عقل اور شعور دے کر بڑی بڑی چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا اور دیگر کئی اعزازات سے نواز کر اپنے کلام مجید میں 4 قسموں کے بعد تقیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر وہ انسان میں موجود نہ ہو تو مذکورہ تمام امتیازات کے باوجود وہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا. اور وہ خوبی موجود ہو تو ان خصائص کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں اور دونوں جہاں کی دیگر بے شمار عزتیں بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں. وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بننا. یہی انسان کی پیدائش سے مقصود ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے اور یہی دیگر تمام عزتوں کا ذریعہ ہے. یقیناً خود کو اللہ کا بندہ کہنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر لطف تب ہے جب انسان خود کو بندہ کہنے کے ساتھ ساتھ بندہ بن کر بھی دکھائے اور بندہ ہونے کے تقاضے پورے کرے. بلا شبہ رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کے دربار میں کوئی کمی ہے. اس کی رحمتیں آج بھی جوبن پر ہیں. کوتاہی ہماری طرف سے ہے، ہمیں بندہ بن کر رہنے کا سلیقہ نہیں آتا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا بندہ ہونے میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے. باقی تمام بندگان خدا اس پر ناز کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور خالق کائنات کو ناز ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. شان بندگی میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا مقام بھی بہت نمایاں ہے. آپ نے بھی بندگی کے تقاضے اس شان سے پورے کیے کہ قیامت تک انسانوں کو آپ کے کردار سے رہنمائی ملتی رہے گی. آج ہمیں اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ بندہ ہونے کے تقاضے سمجھیں اور انہیں پورا ہونے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی کچھ سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں
لیکن اس سے پہلے یہ ہم بات جان لینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بندہ ہونے سے کیا مراد ہے، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ عبدیت یا عبودیت یعنی بندہ ہونے کا مفہوم ہے کسی کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر عاجزی کرنے والا عاجزی کی حد کر دے اور جس کی تعظیم کر رہا ہے اسے معبود سمجھے تو اسے عبادت بندگی کہتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ پھر فرمایا کہ ایک فرشتے نے میرے پاس آ کر کہا، ان ربک عز وجل یقرع علیک السلام ان شئت عبدا نبیا وان شئت نبیا مالکا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عطا کرتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو نبی ہونے کے ساتھ بندگی کا وصف رکھے اور چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہی کا وصف اپنائے۔ جیسے کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی مشاورت سے وصف نبوت کے ساتھ بندگی عاجزی کو اختیار فرمایا، عاجزی کو پسند فرمایا، اور علماء نے بندے کی نمایاں ہونے کی 3 خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، جب اسے نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، آزمائش آئے تو صبر کرے۔ نمبر 3، اگر اس بندے سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے، تو معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں مل جائیں تو اس کے لیے سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ انسان کی پیدائش اور اس کا وجود بھی مالک کریم کا فضل و کرم ہے، اور وہ اپنی زندگی کے بعد کے معاملات بھی ہر لمحہ اپنے خالق جل جلالہ کے احسانات کا محتاج ہے۔ بندہ ہونے کا جو پہلا تقاضا ہے، پہلی خوبی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر گزار ہو، شکر ادا کرے، اور کسی بھی موقع پر ناشکری احسان فراموشی نہ کرے۔ اب اس کی ایک دنیاوی مثال یوں سمجھاتا ہوں کہ یہ جیسی آنکھیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نبینا ہے اس سے پوچھا کہ اس نعمت کی کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ ایک دن اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر سارا دن کام کر کے دکھائیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ان آنکھوں کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ہاتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دن اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر پھر کام کر کے دکھائیں کہ یہ ہاتھ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، ان پاؤں کو آپس میں باندھ دیں، پھر چل کے دکھائیں، پھر کام کاج کر کے دکھائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ سارا دن شکر ادا کرتا رہے، 24 گھنٹے شکر ادا کرتا رہے، پھر بھی اس مالک کریم کا صحیح طرح شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابی بن کعب ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی
کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کروایا. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال عطا کیا ہے، کوئی دوسری طرح ہے، تو عرض کی ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے رب تو نے اپنے بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا، ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اجبت ان اشکرک، مجھے پسند ہے کہ میں نے شکر ادا کیا، میرا شکر ادا کیا جائے. اللہ اکبر. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام شکر گزاری میں اپنی مثال آپ تھے. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں یعنی پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. یہ جو وصف بیان کیا گیا قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں اپنا نبی اور خلیل بنانے کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں سیدھے راستے یعنی دین پر، دین اسلام کی ہدایت عطا کی. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پوری زندگی مختلف آزمائشوں اور مصیبت اور مصائب میں گزری، مگر کتنے لطف کی بات ہے کہ آزمائشوں کے ہجوم میں ان کے قلب مبارک شکر کے جذبات، زبان پاک شکر کے کلمات اور بدن اقدس اچھے اعمال سے ایسے آباد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شکر گزار ہونے پر قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. رب تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان پاک سے ادا ہونے والے شکر کے کچھ حسین کلمات کا بھی ذکر فرمایا. اولاد کے احسان پر آپ نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سب دعائیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا سننے والا ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خود اپنے مالک کریم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس بات کا حکم فرماتے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو آپ نے ارشاد فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. بس تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف واپس جانا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام شادی کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خبر گیری کے لیے ان کے گھر تشریف لائے. تو اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے. آپ نے ان کی اہلیہ یعنی اپنی بہو سے حالات پوچھے تو انہوں نے ناشکری اور شکوہ کے کلمات کہے. چنانچہ آپ نے فرمایا جب آپ کے شوہر اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں. مثال کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیں. سیدنا اسماعیل علیہ نبینا
علیہ السلام جب گھر واپس آتے ہیں خوشبو سے محسوس ہوا کہ والد محترم اللہ گھر میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ، کتنی محبت ہے. اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے تفصیل بتائی. آپ نے والد گرامی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی اور دوسری خاتون سے شادی کر لی. کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. تب بھی وہ گھر میں موجود نہیں تھے. آپ نے ان کی اہلیہ یعنی اپنی نئی بہو کے سے گھر کے حالات پوچھے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا نحن بخیر وسعہ، اللہ کا احسان ہے رزق وسیع ہے. اللہ کا احسان ہے رزق وسیع ہے. آپ نے برکت کی دعا سے نوازنے کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ زَوْجِكِ فَقْرَعِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، یعنی جب آپ کے شوہر اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کریں، گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کریں. چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، والد گرامی کی خوشبو کو محسوس کیا، پوچھا، اہلیہ نے تفصیل بتائی. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد گرامی تھے، انہوں نے تمہاری شکر گزاری پر خوش ہو کر حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق نہ دو. یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی. تو شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، اعضاء کے ذریعے تعظیم اور تکریم بجا لانا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے کاموں میں مصروف کرنا. نمبر 3، نعمتوں کو انہیں عطا فرمانے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا بھی آسان ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پر عمل بھی کرتی ہے. ہاں، تاہم اعضاء کے ذریعے اور نعمتوں کو رب کریم کی رضا میں استعمال کرنے سے ہم بہت غافل ہیں. قرآن کریم کے مطابق شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں شکر کی تمام اقسام کو اپنانا چاہیے. دل سے بھی جو ہے، زبان سے بھی ادا کرنی چاہیے، اعضاء کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے. اللہ عز و جل ہم سب کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.